بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ محترم ساتھیوں، آج کے درس میں ہماری گفتگو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عالم الغیب ہونا۔ اور وہ ذات جو الہ ہو، وہ ذات جو رازق ہو، وہ ذات جس کو داتا اور معبود مانا جائے، اس کے لیے عالم الغیب ہونا کیوں ضروری ہے؟ تو میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں۔ آپ کا کوئی ماتحت ہو اور آپ اپنے اس ماتحت یا اپنے اس ملازم یا کوئی آپ کا رشتہ دار ہو اور وہ تنگ دست ہو، اور آپ اس شخص یا اس رشتہ دار کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوں۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا کہ آپ کسی تنگ دست کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوں اور وقتاً فوقتاً اس کی مدد کرتے رہتے ہوں۔ عید کا تلاش کر اس حقدار کے لیے لے آئیں، اس تنگ دست کے لیے لے آئیں۔ کپڑے عید کے اس کے پاس پہلے سے ہی موجود ہیں، اسے کوئی دے جائے، اسے ضرورت ہو جوتے کی اور نہ اس کے پاس پیسے ہوں اور نہ آپ نے لے کے دیا۔ آپ نے تو ایک سوٹ دے کر اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا، اپنے خیال دھیان رکھنے کا حق ادا کر دیا، لیکن اس کو ضرورت کس چیز کی ہو؟ جوتے کی۔ اب مجھے بتائیں، جب آپ اس کو یہ تحفہ دیں گے وہ قبول تو کر لے گا، لیکن دل ہی دل میں کہے گا بھی یار کپڑے سے پہلے یہ جوتا دے جاتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ جس نے پوری کائنات کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، جس نے پوری کائنات کو نوازنا ہے، جس نے پوری کائنات کی جھولیاں بھرنی ہیں، جس نے جنات کو بھی دینا ہے، انسانوں کو بھی دینا ہے، حیوانوں کو بھی دینا ہے، پرندوں کو بھی دینا ہے، چرندوں کو بھی دینا ہے، اس کا عالم الغیب ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کو کیا ضرورت ہے۔ اس لیے تو وہ گوشت کھاتے ہیں، دانا کھاتے ہیں، دانا دیتا ہے، جو پانی پیتے ہیں انہیں پانی دیتا ہے، جو روٹی کھاتے ہیں انہیں روٹی دیتا ہے، جو چاول کھاتے ہیں انہیں چاول کھلاتا ہے، جو چیر پھاڑ کے کھانے والے درندے ہیں ان کو ان کے مطابق وہ روزی پہنچاتا ہے۔ وہ ہر کسی کی خوراک کا اس کی ضرورت کے مطابق، اس کی ضروریات کا اس کی شخصیت اور فطرت کے مطابق انتظام کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیونکہ وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اس لیے جو داتا ہو، جو الہ ہو، اس کا عالم الغیب ہونا بھی ضروری ہے، اور جو عالم الغیب نہیں ہو سکتا وہ مشکل کشا بھی نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کو دوسرے زاویے سے سمجھاؤں کہ دیکھیں، عالم الغیب کا دینے کے لحاظ سے عالم الغیب ہونا الہ کا ضروری ہے، اور عبادت کو وصول کرنے کے لحاظ سے بھی اس کا عالم الغیب ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا،
آپ اپنے کسی بھائی کو تحفہ بھیجتے ہیں، آپ خود نہیں دیتے، کسی کے ذریعے بھیجتے ہیں، دینے والے کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو کہہ دینا فلاں نے بھیجا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اسے پتا چلے بھی آج میں اس کی خوشی میں شریک ہوں تو کل وہ میری خوشی میں بھی شریک ہو۔ اگر اس کو پتا نہیں چلا، اس کو نہیں بتایا گیا تو وہ ناراض رہے گا نا کہ دیکھیں جی اس دوست نے اس موقع پر مجھے یاد نہیں کیا، میرے پاس آیا نہیں۔ حضرات گرامی، معبود کا عالم الغیب ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب آپ سجدہ کریں تو اسے پتا چلے کہ میرا بندہ مجھے پوج رہا ہے، فلاں مجھے پوج رہا ہے، فلاں نہیں پوج رہا، فلاں عبادت کر رہا ہے، فلاں نہیں کر رہا، تاکہ عبادت کرنے والوں کو وہ ثواب دے اور نہ کرنے والوں کو وہ سزا دے۔ تو معبود کا عالم الغیب ہونا اس لیے بھی ضروری ہے۔ اور جن کو لوگوں نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، جن کی تم پوجا کرتے ہو، تم کر آتے ہو، تمہیں تو وہ نماز دیتے ہیں، ہم نہیں کرتے، ہمارا کیا کر لیا انہوں نے؟ کیا کر لیا؟ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں اولادیں بھی ہیں، رزق بھی ہے، سب کچھ ہے، کبھی کسی لوگوں کے بنائے ہوئے ان معبودوں نے آپ کا کچھ بگاڑا؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، کون سجدے کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، کون جھک رہا ہے کون نہیں جھک رہا، کون ہمارے نام کی سبیلیں لگا رہے اور کون نہیں لگا رہا، کون آ کے ہمارے مزاروں کے اوپر، درباروں کے اوپر خیرات کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا، کیونکہ انہیں علم ہی نہیں ہے۔ جب علم نہیں ہے تو اس لیے کرنے والوں کو کبھی فائدہ نہیں ہوا، نہ کرنے والوں کا کبھی نقصان نہیں ہوا۔ اور یہی قرآن نے کہا وَهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِمْ لَغَافِلُونَ، کہ جن کو تم پوجتے ہو وہ تمہاری عبادت سے غافل ہیں۔ میرے اللہ غافل کیوں ہیں؟ فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب ہے ہی نہیں۔ جب غیب نہیں ہے تو انہیں کیسے پتا چلے کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا، کس نے دیا ہے کس نے نہیں دیا، کس نے 11ویں کا دودھ بھیجا ہے کس نے نہیں بھیجا، پتہ ہی نہیں ہے۔ جب پتہ نہیں تو ان کے آگے رونے دھونے کا فائدہ کیا؟ آؤ اس کے آگے جس کے متعلق فتح البیان والے نے لکھا ہے کہ اس کا علم کتنا ہے، کالی سیاہ رات ہو، کالا پتھر ہو اور اس پہ کالی چونٹی حرکت کر رہی ہو، میرا رب اس کی حرکتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ اتنا علم رکھنے والا ہے، اس کے پاس اتنا علم ہے۔ اور یاد رکھیے میرے مالک کا یہ دعویٰ ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، لوگوں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ جو کچھ زمین میں ہے، جتنی مخلوقات ہیں، وہ غیب نہیں جانتی، غیب نہیں جانتی، صرف اللہ جانتا ہے۔ اور کتنا جانتا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے وہ بھی جانتا ہے، جو پیچھے ہے وہ بھی جانتا ہے۔ کیا مطلب آگے اور پیچھے کا؟ جو مرنے سے پہلے یہ اعمال کرتے رہے اور اپنی آخرت کے لیے بھیجتے رہے، ما بین ایدیہم، جو آگے بھیج دیے رب وہ بھی جانتا ہے، اور پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں رب وہ بھی جانتا ہے۔ سب جانتا ہے میرا اللہ، اور باقی میرے مالک کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اب 2-3 مثالیں اور 2-3 اللہ کی برگزیدہ مخلوقات کی طرف اشارہ کریں کہ اتنی اونچی اور عظمتوں والی مخلوقات میرے اللہ کی وہ بھی غیب نہیں جانتی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے وہ مقرب ملائکہ، وہ فرشتے جن میں میرے اللہ نے بغاوت کا، گناہ کا، عصیان کا مادہ ہی نہیں رکھا، وہ اللہ کی اتنی پاکیزہ اور برگزیدہ مخلوق ہے کہ ان کی غذا ہی میرے اللہ کی تسبیح، تحمید، کبریائی، عظمت اور بڑائی بیان کرنا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرمایا انسان کی تخلیق کا،
فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو انہیں نہ بنا. کیوں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں. میرے مالک انسانوں کو بنائے گا، یہ لڑیں گے، یہ جھگڑیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. خیر، میرے مالک نے وہاں ایک امتحان لیا کہ چند چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو سکھلائے جب آدم کو پیدا کر لیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ نام ہے ان چیزوں کے، یہ مجھے بتلائیں کہ یہ کیا نام ہے. اب بعد میں کوئی بزرگ مجھ سے یہ نہ پوچھے وہ کن چیزوں کے نام تھے. کوئی کہتا ہے کہ وہ سبزیوں کے نام تھے، کوئی کہتا ہے پھلوں کے نام تھے. اس چیز کے ساتھ ہمارا واسطہ ہی کوئی نہیں، اللہ نے بتائی نہیں اور اس میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ فرشتوں بتلاؤ یہ کیا نام ہے. تو فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں وہی معلوم ہے جو تو بتا دے. اللہ کی مخلوق، وہ فرشتے ہوں، وہ جنات ہوں، وہ انسان ہو، ان کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ جتنا اللہ بتا دے انہیں پتہ چل جاتا ہے، جو اللہ نہ بتائے پتہ چلتا نہیں چلتا. اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بتائے کہ اے میرے پیغمبر آپ کے کھانے میں زہر مل چکا ہے، اسے چھوڑ دیجئے. وہی آ جاتی ہے، پیغمبر چھوڑ دیتے ہیں. اور میرے رب کی مرضی ہے کہ وہ نہ بتائے کہ جس غار میں آپ گئے ہیں لیٹے یہاں سانپ بھی ہے. رب چاہے تو نہ بتائے، چاہے تو بتا دے. یہ میرے اللہ کی منشا ہے. اے اللہ ہمیں نہیں معلوم. تو کیا مطلب کہ فرشتوں نے مجھے اور آپ کو یہ بتلا دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ مخلوق ہیں، لیکن علم غیب ہمارے پاس بھی نہیں. اس کے بعد میرے اللہ کی دوسری مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، آگ سے، آگ جیسی تیزی بھی ہے، چمک بھی ہے، دمک بھی ہے، لپک بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جنات کو علم غیب نہیں ہے. علم غیب جنات کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ جنات کو ہم نے جناب سلیمان کے تابع کیا، اس کے حکم پہ وہ چلتے تھے، جو نہیں چلتا تھا اس کو ہم سزا بھی دیتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اے جنات بیت المقدس کو تعمیر کرو. اب تعمیر کا سلسلہ جاری ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کی ٹیک لگا کر ان کی نگرانی فرما رہے ہیں، ان کی نگرانی کر رہے ہیں. اللہ کا پیغمبر سلیمان، اب فرشتے یہ جنات جلدی جلدی کام کر رہے ہیں کہ جناب سلیمان نگرانی کر رہے ہیں، جو عمل نہیں کرے گا سزا دیں گے. بالآخر ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر جناب سلیمان کی موت کا فیصلہ فرمایا. حضرت سلیمان پہ وفات آ گئی، لیکن اس مالک کا نظام ہے، نظام قدرت ہے، اس کی قدرت ہے. حضرت سلیمان پہ موت آئی، لیکن جس لاٹھی پہ ٹیک لگائے ہوئے تھے اسی لاٹھی پہ کھڑے رہے، لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں. اور جنات نے یہی سمجھا کہ وہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، زندہ ہیں. حضرات گرامی، ادھر بیت المقدس تعمیر ہو گیا، لاٹھی کو دیمک لگ گئی، دیمک لاٹھی کو کھا گئی. جب لاٹھی ٹوٹی، حضرت سلیمان اللہ کے پیغمبر بھی زمین پہ آ گئے. جنات کو علم ہوا، تب پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر پہ تو وفات آ چکی. تب وہ کہنے لگے کہ کاش کہ ہم غیب جانتے ہوتے. اللہ کانوا یعلمون الغیب
ما لبسو فی العذاب المہین، کہ اگر ہمیں علم غیب ہوتا تو اس مشقت میں ہم نہ پڑے رہتے۔ اگر ہمیں علم غیب ہوتا، ثابت یہ ہوا کہ فرشتوں کو بھی علم غیب نہیں، ثابت یہ ہوا کہ جنات کو بھی علم غیب نہیں۔ اللہ کی برگزیدہ مخلوق انبیاء کرام، انبیاء کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب نہیں عطا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان کی نظر ہو رہا ہے، اور حضرت نوح ارشاد فرماتے ہیں اللہ ان ابنی، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اے الہ العالمین آپ نے تو فرمایا تھا کہ آپ کے اہل کو بچا لوں گا، لیکن یہ میرا بیٹا تو طوفان میں ڈوب رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے نوح انہو لیس من اہلک، یہ آپ کا اہل نہیں۔ کیا مطلب؟ اہل وہ ہے جو آپ کو مانے، یہ آپ کو مان نہیں رہا، ماننے والا نہیں ہے۔ اس لیے اے میرے نوح جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس کا سوال نہ کریں۔ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، آپ کو جس بات کا علم نہیں آپ مجھ سے سوال نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا کہ میرے پیغمبر جناب نوح علیہ السلام کے پاس بھی علم غیب نہیں۔ اللہ نے بتلا دیا قرآن مجید میں کہ میرے انبیاء کے پاس اگر علم غیب ہوتا تو کبھی میرے یعقوب کی آنکھیں رو رو کے سفید نہ ہوتی، کیونکہ انہیں علم ہوتا کہ میرا بیٹا تو زندہ ہے اور مصر کا بادشاہ ہے، لیکن علم غیب نہیں تھا۔ حضرات گرامی، اسی طرح سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق صدیقہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ انہو یعلم ما فی غد فقد اعظم الفریہ، جو بندہ یہ کہے کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کل ہوگا آپ جانتے ہیں، علم غیب ہے آپ کو، جو یہ کہے صدیقہ کائنات فرماتی ہیں فقد اعظم الفریہ، اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ کیا باندھا ہے؟ بہتان کیوں باندھا ہے؟ کیونکہ جس کو علم غیب ہوتا ہے وہ اپنے 70 قراء کو قاتلوں کے حوالے نہیں کرتا۔ اگر میرے پیغمبر کو علم ہوتا کہ یہ قبیلہ جو مجھے آ کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں 70 قراء کرام دے دیں جو ہمیں دین سکھلائیں، نصرت کے لیے، مدد کے لیے، ہمارے تزکیے کے لیے، تعلیم کے لیے 70 قراء کرام دے دیں، میرے پیغمبر کو آ کے کہتا اور آپ علیہ السلام کو علم ہوتا کہ انہوں نے میرے قراء کے ساتھ یہ سلوک کرنے، آپ کبھی 70 قراء روانہ نہ کرتے۔ اگر میرے پیغمبر کے پاس علم غیب ہوتا، امام کائنات کبھی صدیقہ کو یہ نہ کہتے کہ اے عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اپنے اللہ سے معافی مانگ لے۔ میرے پیغمبر کبھی اپنی صدیقہ کائنات کو ابو بکر صدیق کے گھر روانہ نہ کر دیتے، میرے پیغمبر کبھی عائشہ صدیقہ سے ناراض نہ رہتے۔ اگر امام کائنات کو علم ہوتا کبھی آپ صحابہ کے مجمع سے یہ نہ پوچھتے کہ اے میرے صحابہ بتاؤ عائشہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، یہ آپ نے کب پوچھا؟ تب پوچھا جب لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر میرے نبی کے علم میں تمام ہوتے، ہم نے قرآن کریم اعلان فرما دی ہے کہ میرے پیغمبر کہہ دیجئے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر پہنچتا، لیکن مختلف مقامات پہ امام کائنات علیہ السلام کا نقصان کا شکار ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ علم غیب صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور یہ شان بھی اللہ کی ہے، یہ عظمت بھی اللہ کی ہے، یہ صفت بھی میرے اللہ کی ہے، کیونکہ علم غیب اسی کو چاہیے جو داتا ہو، جو معبود ہو، جو مسجود ہو، تاکہ اسے پتا ہو کہ کون میری عبادت کرنے والا ہے اور کون منکر ہے، باغی ہے، تاکہ عبادت کرنے والوں کو ثواب دے اور انکار کرنے والوں کو سزا دے۔
علم غیب اسی کو ہونا چاہیے جس کو پتا ہو کہ یہ میری مخلوق ہے، یہ میرے بندے ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے، کس کو کیا چاہیے۔ کسی کو روٹی چاہیے، کسی کو بوٹی چاہیے، کسی کو دانا چاہیے، کسی کو آٹا چاہیے، کسی کو لباس چاہیے، کسی کو جوتا چاہیے، کسی کو دولت چاہیے، کسی کو سواری چاہیے۔ یہ اس کی شان ہے جس نے یہ سب کچھ دینا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے ہمارے درس اور ٹاپک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہی الہ ہے، کیونکہ وہی عالم الغیب ہے، اور جو عالم الغیب نہیں ہو سکتا وہ الہ، معبود، داتا اور مشکل کشا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔